بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب قسط نمبر 297 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ میں فاکس ویگن کی چابیاں نکال لایا تھا، ورنہ اس چھوٹی سی گاڑی میں بھی کوئی بڑے دل والا بیٹھ کر ہمارے پیچھے چل پڑتا تو ہمیں آسانی سے نکلنے نہ دیتا۔ طے شدہ طور پر وہ دونوں جو اب بے سود پڑے تھے اچھے ڈرائیور نہیں تھے اور غالباً بدحواس ہو گئے تھے کہ ہم نے انہیں آ لیا۔ موسی نے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لے لی تھی۔ ان کے پاس سے صرف ریوالور برآمد ہوئے تھے۔ یہ سب سروس ریوالور تھے جس کا سیریل نمبر مٹا دیا گیا تھا۔ ہر غیر ملکی جاسوس ایجنٹ کی طرح ان کی شناخت ناممکن تھی۔ اب وہ پکڑے گئے تھے تو ان سے کچھ چگلوانا بھی آسان نہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ان کو کس ملک نے کس مقصد کے تحت بھیجا تھا، مگر سرکاری سطح پر اس ملک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اگر ان ایجنٹوں کو کسی دشمن ملک سے منسوب کیا جاتا تو وہ ملک صاف تردید کر دیتا۔ جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ سچ تھی اور سچ رہے گی۔ نہ پکڑے جائیں اور ملک کے لیے بہادری اور ذہانت اور حوصلے کا قابل رشک کارنامہ سر انجام دے آئیں تو حکومت کی طرف سے انعام بھی بڑا ملتا ہے، مگر پکڑے جائیں تو اپنے ہی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو پہچانتا تک نہیں اور دشمن تو خیر دشمن ہوتا ہے۔ یار اب ان کا کیا کریں؟ موسی نے کہا۔ ہم ان کو اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، پھر کیا کریں؟ گولی مار دیں؟ میں نے کہا۔ کیوں نہ انہیں بھی سرکاری حکام کے حوالے کر دیں؟ موسی نے بولا۔ سول حکام یا فوجی حکام؟ معاملہ تو فوجی نوعیت کا ہے اور صحیح تفتیش بھی ملٹری انٹیلیجنس والے کر سکتے ہیں، موسی نے کہا۔ مگر سوال وہی ہوگا، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا۔ ہم حوالے کرتے جائیں گے تو اپنا کیا حوالہ دیں گے؟ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا۔ اس کا بھی کوئی حل سوچتے ہیں، پہلے گاڑی کی تلاشی تو لے لیں۔ ہم پل پار کر کے فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آگے کینٹ کا علاقہ تھا۔ شک و شبے سے بچنے کے لیے میں نے کار کا بونٹ اٹھا دیا تاکہ معلوم یہ ہو کہ ہم انجن میں کسی خرابی کے باعث رکے ہیں۔ ایکسیڈنٹ نے گاڑی کے سامنے والی خوش نما گرل توڑ دی تھی اور بمپر کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ اگر کار فٹ پاتھ سے نہ ٹکراتی اور براہ راست کھمبے کو ٹکر مارتی تو کھمبا گر جاتا اور گاڑی کو بھی زیادہ نقصان پہنچتا۔ فٹ پاتھ کی بلندی نے گاڑی کی فورس ختم کر دی تھی اور غالباً اسی کے جھٹکے سے ان دونوں کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا۔ ڈرائیور کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دوسرا بھی مردے کی طرح پڑا تھا، مگر میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غافل نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ مکر کر رہا ہو۔ محسن نے کار کی ڈیکی کھولی اور ایک دم بند کر دی۔ اس کی وہ سیٹی جو اظہار حیرت کا سگنل تھی میں نے بھی سنی۔ مسٹر سکندر اعظم، وہ بولا، ادھر تشریف تو لائیے۔ میں نے ریوالور کا رخ اندر کی طرف رکھا اور گھوم کر پیچھے گیا۔ چونکہ پیچھے والا شیشہ ہماری فائرنگ سے غائب ہو گیا تھا، اس لیے وہ بدسور میری زد میں رہے۔ موسی نے ایک بار پھر ڈکی کھولی اور اس بار میں نے بھی اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں وہ اسلحہ دیکھا جو ڈکی میں بھرا ہوا تھا۔ اس میں 4 تو غیر ملکی ساخت کی مشین گنیں تھی۔ ایک باکس میں ویسے ہی کالے رنگ کے 10-12 دستی بم تھے جیسا ہیئر ڈریسر کی دکان میں پھینکا گیا تھا۔ بالکل ویسے ہی دوسرے کریٹ میں مشین گن کے راؤنڈ تھے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ سامان اتار دیں، موسی نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی پکڑے جائیں تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے، میں نے کہا، اور پھر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ گیا۔ گاڑی کو میں نے پل سے سیدھے ہاتھ نیچے اترنے والی چھوٹی سی سڑک پر موڑا۔ یہ پتلی سی سڑک کینٹ اسٹیشن کے سامنے سے گزری۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے بائیں طرف ریلوے کراسنگ دیکھی۔ اسے عبور کرتے ہی ہم گلبرگ میں داخل ہو گئے۔ غالباً برف خانے کا سٹاپ کہلاتا تھا اور وہاں 4 نمبر بس کا ٹرمینل تھا۔ کیا اس کی نمبر پلیٹ بوگس ہوگی؟ محسن بولا۔ نئی رجسٹریشن معلوم ہوتی ہے۔ دوسری صورت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی چرائی گئی ہو، میں نے کہا۔ وہ بوڑھا ہمیں یہ سامان اندر لے جاتے نہ دیکھ لے، محسن بولا۔ کہے گا کہ کیا یہی ہے وہ سامان جو آنے والا تھا؟ فرنیچر تو پہنچ چکا ہوگا، میں نے کہا۔ کہہ دو کہ یہ ہماری خواتین کے امور خانہ داری کی چیزیں ہیں، ہم شاہین بچے ہیں تو وہ بھی۔ مذاق مت کر یار، اتنا خطرناک اسلحہ اس بڈھے کی نظر سے چھپانا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ تو شور مچا دے گا۔ اول تو ہماری اپنی حالت ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ دھماکے سے جتنا گرد و غبار اڑا تھا سب ہم پر گرا تھا اور ہم پھر ملبے پر گرے تھے۔ بالوں اور کپڑوں سے لگتا ہے کہ سیدھے میدان جنگ سے آ رہے ہیں، اوپر سے یہ گاڑی اور اس کی یہ حالت، میں نے کہا۔ گاڑی دور روک لیں گے، محسن نے کہا۔ سامان پر کپڑا ڈال کے لے جائیں گے اور خواتین سے کہیں گے کہ چھپا کر رکھیں۔ اب تک انہوں نے بوڑھے کا سارا کاٹ کباڑ سٹور میں رکھ دیا ہوگا اور وہ فرنیچر سیٹ کر دیا ہوگا جو میں نے خرید کر بھیجا تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا۔ جو سامان ہم نے خریدا تھا وہ تو ٹیکسی ہی میں رہ گیا اور ٹیکسی والا نہ جانے کدھر گیا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ وہ سب سے پہلے فرار ہوا ہوگا کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، میں نے کہا۔ اس کے 250-300 روپے گئے، 2000 سے زیادہ کا مال لے گیا، مجھے تو اس کا نمبر بھی یاد نہیں۔
نمبر تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ خیر جانے دو، میں نے کہا۔ افسوس تو اس ہیئر ڈریسر پر ہے، اس کا کھانا خراب ہو گیا، اس کا ایک کاریگر بھی مارا گیا، محسن نے کہا۔ اب پولیس کے چکر میں آ جائے گا، تفتیش ہوگی اور رہی سے ہی کسر پوری ہو جائے گی، میں نے کہا۔ ہم سے ہمدردی اسے بہت مہنگی پڑی، کیا وہ ہمارا نام لے گا؟ محسن بولا۔ مجھے تو امید نہیں، میں نے کہا۔ وہ محب وطن اور سچا پاکستانی ہے، اسے صدمہ اگر ہوگا تو اپنے ایک کاریگر کی موت کا، یا پھر اس کا کہ وہ ہماری مدد نہ کر سکا۔ اگر اس نے عقل مندی سے کام لیا تو بیان مختصر رکھے گا کہ معلوم نہیں کون تھے جو اندر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ مرنے والا تو مر گیا، اب کہا جا سکتا ہے کہ شاید اسی کے دشمن تھے۔ اگر وہ بڑی مصیبت سے بچنا چاہے گا تو ہمارے آنے جانے کی بات خود بھی نہیں کرے گا اور کسی کاریگر کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ ہم اس کا نقصان پورا کریں گے، وہ کام کا آدمی ہے، میں نے ہے پر زور دے کر کہا۔ آئندہ بھی انکار نہیں کرے گا، بس ہم احتیاط کریں گے کہ اس سے ملنے جائیں تو چوروں کی طرح جائیں۔ میں نے گاڑی کو ایک موڑ پر روک لیا، ڈیوڈ کا مکان موڑ کے بعد دوسرا تھا۔ میں اتر کے اکیلا گیا اور کال بیل بجائی تو جولی نے گیٹ کو اندر سے کھولا۔ گیٹ لائٹ کی روشنی میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھا کہاں ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا اور اندر چلا گیا۔ ڈنر کر رہا ہے، جولی ہنسی۔ عجیب کارٹون ہے، مگر میں اس وقت کارٹون دیکھنے یا سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں اندر گیا تو مجھے کمرے میں فرنیچر دیکھ کر اطمینان ہوا۔ جولی اور کیتھرین نے واقعی گھر کا نقشہ بدل دیا تھا۔ فی الحال 2 کمرے ٹھیک ہوئے تھے کیونکہ تیسرے کمرے میں ڈیوڈ موجود تھا۔ غالب ایک بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ غالب، میں نے قریب جا کر کہا، میں کچھ خطرناک قسم کا سامان لا رہا ہوں، اسے چھپا کے رکھنا۔ کیسا خطرناک سامان؟ غالب اٹھ بیٹھا۔ ابھی دیکھ لینا، 2 مہمان ہیں، انہیں کہیں چھوڑنے جانا ہے، میں نے کہا۔ واپسی پر سب بتا دوں گا۔ میں نے ادھر ادھر سے چادریں کھینچ کر باہر کا رخ کیا۔ پہلی چادر میں ایک کریٹ لپیٹ کر لاتے ہوئے میرا سانس پھول گیا۔ یہ اتنا ہی بڑا اور ویسے ہی کریٹ تھا جیسے پھل پیک کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر کریٹ کا وزن بہت زیادہ تھا۔ دوسرے پھیرے میں دوسرا کریٹ رکھنے کے بعد میں واپس گیا تو میں نے محسن کو غائب پایا۔ وہ پھر کار کی دوسری جانب سے نکلا۔ سالہ ہوش میں آ گیا تھا، محسن نے کہا۔ ایک دم اچھل کے بھاگا تھا۔ پھر؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ پھر کیا؟ میں نے گولی چلانے سے گریز کیا، سر پر یہ مارا۔ اس نے ریوالور دکھایا اور پھر اندر ڈال دیا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ پتہ نہیں، ویسے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، محسن بولا۔ تو جلدی کر۔ میں نے چاروں مشین گنوں کو چادر میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک اکڑی ہوئی لاش کی طرح اندر لے گیا۔ دونوں کریٹ جولی اور کیتھرین نے بیڈ کے نیچے کر دیے تھے۔ کیتھرین پر کوئی اثر نہ تھا مگر جولی کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے یہ سب پہلے کہاں دیکھا تھا؟ ہاسپٹل کے بستر پر زندگی سے مایوس لیٹنے والی جولی نے یک لخت ہماری ہنگامہ خیز، خطرناک اور جنون پرور زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، یوں جیسے کوئی کسی مقبرے کی سوگوار خاموشی سے اچانک پاپ میوزک کے شور سے گونجتے ہوئے ڈانس ہال میں قدم رکھ دے۔ میں نے مشین گنوں کو ابھی ایک بیڈ کے نیچے کھسکایا ہی تھا کہ ڈیوڈ آ گیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ وہ کسی تمہید کے بغیر بولا کہ تم سب بھاگ گئے مگر تمہارا سامان ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ عموماً لوگ سامان پہلے روانہ کرتے ہیں اور خود بعد میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ساز و سامان پہلے بھی نہیں تھا، میں نے کہا، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کچھ بھی رکھتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات بھی میں نے نہیں پوچھی تھی کہ تم لوگ پہلے کہاں رہتے تھے اور وہ جگہ تم نے کیوں چھوڑ دی۔ وہ بولا، تم کچھ پراسرار قسم کا قبیلہ ہو، تمہاری یہ تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا۔ لوگ جو کرائے پر رہتے ہیں وہ در بدر ہوتے ہی رہتے ہیں، مالک مکان سے لڑ جھگڑ کے رہنا اچھا نہیں لگتا، اور جب کرائے کے مکان مل جاتے ہوں تو پھر میں تمہیں اصل بات بتاتی ہوں مسٹر ڈیوڈ، کیتھرین نے میری بات کاٹ کے انگریزی میں کہنا شروع کیا۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے شوہر کے کچھ دشمنوں نے میرا گھر چلا دیا، اس میں جتنا سامان تھا وہ سب جلا دیا۔ یہ میری لڑکی جولی 6 ماہ سے ہاسپٹل میں موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی، اس کے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے میری مدد کی اور میری بیٹی کو گردے کا عطیہ ملا۔ یہ جولی کی دوسری زندگی ہے، اسے ہاسپٹل سے واپس اس گھر میں لے جانا مشکل تھا جہاں اب ایک کھنڈر کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ اس موقع پر ان دونوں نوجوانوں نے میری پھر مدد کی اور میرے لیے کرائے کا یہ گھر تلاش کیا جہاں میں سکون سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکوں اور مجھے کسی سے کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تم تصدیق کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، میں تم کو اپنا پتہ دیتی ہوں، اس مکان کا جو جلا دیا گیا، تم اسے دیکھ بھی سکتے ہو۔ تم ہاسپٹل جا کے ڈاکٹروں سے مل کر جولی کے سارے کیس کی تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اس سچ میں 1% بھی جھوٹ ہوا تو ہمارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ ہم پر، ہمارے رویے پر، رہن سہن پر، آپس کے تعلقات پر نہ تمہیں شک کرنا چاہیے اور نہ تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ میں اس سچ کو تسلیم کرتا ہوں، وہ متانت سے بولا۔ بہت بہتر ہوتا اگر مجھے ابتدا ہی میں یہ سب بتا دیا جاتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ تھینک یو مسٹر ڈیوڈ، کیتھرین نے کہا۔
میرا خیال ہے کہ تمہارے یہ دونوں مددگار نوجوان تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں اور غالباً کرسچن بھی نہیں ہیں۔ ڈیوڈ اسی طرح اپنے پرانے کالے سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا جس پر اس نے مضی کا خیز بو لگا رکھی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کیتھرین نے کہا، مگر کیا اس میں کوئی معیوب بات ہے؟ اگر میں ان پر رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ کروں تو؟ میں اعتماد کو بہت بڑی طاقت اور صفت تسلیم کرتا ہوں۔ انسان کے جذبات اور اس کی فطرت کا تعلق اس کے مذہبی عقائد سے ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ بولا، یہ مکان حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک بے ضرر سا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے شرمندگی کے احساس کو مٹانے کے لیے کہا، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ یہ بہت ضروری نہیں تھا، فائدہ پہنچانے والا جھوٹ تھا۔ وہ پہلی بار مسکرایا، اور خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو سب بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو گناہ ہے، مگر دوسروں کے فائدے کی خاطر جھوٹ کو بھی نیکی شمار کرنا چاہیے۔ میں نے دخل اندازی کی، اس کے لیے معذرت۔ دراصل یہ جھوٹ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میری چھٹی اس کو، اب میں مطمئن ہوں، تم لوگ اس کو اپنا گھر سمجھ کے رہو۔ وہ واپس چلا گیا تو میں نے کیتھرین کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تم نے سب کی عزت بچا لی۔ مجھے اس کا شک برا لگا تھا، کیتھرین نے کہا۔ ایک بات اب بھی قابل غور ہے، میں نے کہا، اس نے ہمارے اصل نام ابھی تک نہیں پوچھے۔ صبح پوچھ لے گا جب اسے احساس ہوگا، جولی ہنسی، اور میں واپس نکل گیا۔ محسن میرے انتظار میں پریشان ہو رہا تھا۔ اتنی دیر کر دی، وہ بولا۔ میں نے کچھ اور مال برآمد کیا ہے۔ کہاں سے؟ میں نے کہا۔ سیٹوں کے نیچے سے، محسن بولا۔ ایسے مجھے خیال آ گیا تھا کہ کاروں میں مال سیٹوں کے نیچے بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ پچھلی سیٹ کے نیچے سے ڈائنامائٹ سٹک اور اگلی 2 سیٹوں کے نیچے سے 4 ٹائم بم نکلے ہیں۔ ان کو بھی جلدی سے رکھا، پھر ہم چلتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم اس علاقے سے نکل گئے۔ اگلا مرحلہ ان قیدیوں سے نمٹنے کا تھا۔ کینٹ ایریا سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کے تار پر نگاہ رکھی۔ اس سارے علاقے میں آرمی افیسرز کے بنگلے تھے۔ گاڑی کو ایک جگہ روک کر میں چند قدم واپس گیا اور ایک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ یہ پرانی طرز کا بیرک نما بنگلہ تھا جس کے باہر مینیجر سلطان علی خان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کال بیل بجائی تو جو شخص باہر آیا وہ خود میجر سلطان بھی ہو سکتا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے شائستگی سے انگریزی میں کہا۔ مجھے ایک بہت ارجنٹ کال کرنا تھی، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ شور، وہ ہاتھ بڑھا کے بولا اور مجھے اس کمرے میں لے گیا جسے ڈرائنگ روم سمجھا جا سکتا تھا۔ فون کرنا تو بہانہ تھا۔ میں نے منظر کا نمبر ملا کے اسے کہا کہ ایمبولینس فوراً بھیج دی جائے، میں ڈاکٹر شاہ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، سوری، رانگ نمبر، اور فون رکھ دیا۔ مگر اتنی دیر میں مینیجر سلطان کے فون پر لکھا ہوا نمبر میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اب میں اسے باہر کسی بھی جگہ سے ٹیلی فون کر سکتا تھا۔ میجر سلطان مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو میجر، میں نے ہاتھ ملا کر کہا۔ ڈاکٹر شاہ، میجر سلطان نے مسافے کے بعد میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ یہ تم نے کس ہاسپٹل سے ایمبولینس طلب کی تھی؟ سوال قطعی غیر متوقع تھا، لیکن میں نے اپنے رد عمل پر قابو پایا۔ میرا اپنا پرائیویٹ کلینک ہے۔ اور اب یہ ایمبولینس کہاں آئے گی؟ میجر سلطان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن بہت ہوشیاری سے میری راہ میں خائل ہو گیا۔ میرا مطلب ہے تم نے جس سے بھی بات کی تھی اسے کوئی ایڈریس نہیں سمجھایا تھا؟ بات میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کی تھی، میں نے کہا، اور وہ جانتا ہے کہ اسے ایمبولینس کہاں بھیجنی ہے۔ میں اسے بتا کے آیا تھا کہ ضرورت پڑی تو میں فون کر دوں گا۔ آپ جس مریض کو دیکھنے آئے تھے وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا ڈاکٹر شاہ، میجر سلطان بولا، اور اس کے گھر میں یا تو فون نہیں ہوگا یا ہوا تو خراب ہوگا۔ ایم آئی رائٹ؟ میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے لہجے میں شکوک کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل کام نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مریض یا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خود فون کرنے کی زحمت گوارا کیوں نہیں کی، اور ایک پرائیویٹ کلینک کے مالک ڈاکٹر سے کیوں کہا کہ وہ کسی بھی جگہ سے فون کر کے ایمبولینس منگوائے؟ وہ یقیناً بہت بد اخلاق اور بد تہذیب لوگ ہوں گے، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس علاقے میں تعلیم یافتہ اور ذمہ دار قسم کے لوگ ہی رہتے ہیں، میجر سلطان نے کہا۔ میں اس بحث اور جرا کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے برا مانتے ہوئے ناگواری سے کہا، مطلب تو میں بھی تمہارے آنے کا نہیں سمجھ سکا، میجر سلطان نے کہا۔ بلا شبہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہو، تمہاری شخصیت بھی متاثر کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو، کوئی دھوکے باز ہو۔ اس کا لہجہ حسب سابق سپاٹ رہا۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا میجر سلطان؟ میں نے محتاط ہو کر کہا، یہاں ایسی وارداتیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص جعلی پولیس انسپیکٹر یا میٹر ریڈر بن کے گھر میں داخل ہوا اور گھر کے اندر کا نقشہ دیکھ گیا، بعد میں گھر کا صفایا ہو گیا۔ میجر سلطان نے کہا، کیا میں سورج سے ایسا نظر آتا ہوں؟ میں نے غصے سے کہا، نہیں، سورج سے تو تم ایسے نہیں لگتے۔ میجر سلطان نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم اسی شخصیت کے فریب سے لوٹتے ہو، ضروری نہیں کہ تم چور ڈاکو ہو، تم نوسر بات بھی تو ہو سکتے ہو، جو باتوں سے بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی رقم دگنی کرنے تو کبھی زیورات کو 2 گنا کرنے والے اب بھی شہروں میں آ جاتے ہیں، پلاٹ دلوانے والے، گاڑی دلوانے والے، فلموں میں چانس دلوانے والے،
ہزار دندے ہیں تم جیسے لوگوں کے۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ فون کرنے کے بہانے تم اندر آنا چاہتے تھے یا مجھ سے تعلق پیدا کرنے آئے تھے۔ ایم آئی رائٹ؟ نو، یو آر ایبسولوٹلی رانگ۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہارے شکوک دور کر دیتا۔ میں نے کہا تمہارے پاس اتنا وقت ہے اور نہیں ہے تو تم نکالو گے کہ جانے سے پہلے مجھے مطمئن کر جاؤ، ورنہ تم جا نہیں سکو گے۔ اس نے ایک دم پتلون کی جیب میں سے ریوالور نکال لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے بکرانے کی اداکاری کی، سخت دہشت زدہ بھی نظر آنے لگا۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا اور پھر خود پولیس کو بلا لوں گا کہ تمہاری لاش اٹھا کر لے جائے۔ میجر سلطان نے کہا میں تم کو نہیں جانتا، میرے سارے خاندان یا کسی دوست واقف کار نے آج تک تمہاری صورت نہیں دیکھی، مگر تم میرے گھر میں موجود ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم چوری کی نیت سے اندر گھسے تھے اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق فوج کے کس شعبے سے ہے؟ میں نے باہر صرف نام دیکھا تھا۔ خیر میں بتاتا ہوں تمہیں، میں AMC میں ہوں، آرمی میڈیکل کور، اور اس کا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ اس لیے اب تک تم خود کو ڈاکٹر پوز کر رہے تھے، تو اب یہ امکانہ کوشش چھوڑ کے مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم آخر کون ہو۔ میرے لیے بہت مشکل اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور جھوٹ، چالاکی یا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جان بچا کے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ یہی رہ گیا تھا کہ میں میجر سلطان کے ریوالور کو ایک غیر مؤثر قوت بنا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سے نشانہ لیتا بھی تو میں اسے ناک آؤٹ کر سکتا تھا اور اس کے ریوالور پر بھی قبضہ کر سکتا تھا، مگر مجھے میجر سلطان کی مدد کی ضرورت تھی اور میں نے اسے ایک کام کے لیے ہی منتخب کیا تھا، مگر انتخاب کے طریقہ کار میں خامی کے باعث معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ملٹری پولیس کو طلب کر لوں؟ میجر سلطان نے میری خاموشی پر مسکرا کے کہا وہ خود تم سے پوچھ لیں گے کہ تم ڈاکٹر ہو یا ذہنی مریض۔ مجرم در حقیقت ذہنی مریض ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سر دابری، ہاتھوں اور کندھوں کی حرکت اور شکل و صورت کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا کہ میں نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے اور میں مقابلے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ نو، میجر سلطان نے کہا تم میرے مہمان نہیں ہو۔ ایک سگریٹ تو؟ نو، یہ سب وقت ضائع کرنے اور چکر دینے کے حربے ہیں۔ وہ بولا آل رائٹ، تم سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو؟ وہ بولا ظاہر ہے، میرے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے کہا۔ تم نے کہاں فون کیا تھا؟ میجر سلطان نے کہا۔ اس نمبر سے تو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ یہ فکر تم کو نہیں کرنی چاہیے، نمبر بتاؤ، وہ بولا۔ میں نے اسے نمبر بتا دیا جو اس نے نوٹ کر لیا۔ یہ بھی تمہارا کوئی لنک ہے، میں معلوم کر لوں گا، میجر سلطان نے کہا، اور وہ تم کو شناخت کرے گا جسے تم نے فون کیا تھا۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں فون پر بات کروں گا، تم بھی سنو گے۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا اور یہ مت سمجھنا کہ فوج کا ڈاکٹر گولی نہیں چلا سکتا، میں توپ بھی چلا سکتا ہوں۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا، اسے نمبر ملایا اور ایک بٹن دبا کے ہینڈ سیٹ رکھ دیا۔ آواز اب براہ راست فون کے چھوٹے سے اسپیکر سے آ رہی تھی اور میں دوسری طرف کی گھنٹی سن سکتا تھا۔ چوتھی رنگ پر کسی نے ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ میجر سلطان نے کہا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جواب دینے والی عورت نے کہا۔ ابھی آپ کو ڈاکٹر شاہ نے فون کیا تھا۔ میں کسی ڈاکٹر شاہ کو نہیں جانتی، وہ تند لہجے میں بولی۔ پھر اس نے تمہارا نمبر کیوں ملایا تھا؟ اگر تم ڈاکٹر شاہ کو جانتے ہو تو اسی سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے لیے وہ اجنبی تھا تو آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا جو مجھے دینا چاہیے تھا؟ میں نے کہا تھا کہ رانگ نمبر، مگر تم یہ سب پوچھنے والے کون ہو؟ پولیس، یہ ڈاکٹر ابراہیم سرور کا گھر ہے، دوبارہ سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ فون بند ہو گیا اور میں نے میجر سلطان کے ماتھے پر بل دیکھے، وہ پہلے سے زیادہ خفا نظر آتا تھا۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ میں بھی ڈاکٹر، تم بھی ڈاکٹر، اور میں نے سوچے سمجھے بغیر جو نمبر ملایا تھا وہ اتنے بڑے ڈاکٹر کا گھر؟ میں نے کہا آئی سی، تم نے سوچے سمجھے بغیر نمبر ڈائل کیا تھا، گویا تمہارا مقصد صرف اندر آنا تھا۔ میجر سلطان بولا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے خود تفتیش کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں MP کو بلاتا ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کودنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں تم گڑھے میں تو نہیں کود رہے ہو۔ میں نے کہا یا آسمان سے کود کے کھجور میں اٹکنے کے امکانات تو پیدا نہیں کر رہے؟ منہ بند، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم صرف میرے لیے مشکلات پیدا کرنے کی سوچ رہے ہو، تمہارا ذہن ون وے ٹریک پر ہے، یعنی تم ان مشکلات کو بھول رہے ہو جو تم خود اپنے لیے پیدا کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ فرض کرو ملٹری پولیس یا پولیس کے سامنے میں نے واقعی بکواس شروع کر دی۔ میں نے کہا وہ تمہارا دماغ درست کر دیں گے، مگر تمہارا معاملہ تو بہرحال بگڑ جائے گا میرے صرف ایک بیان سے۔ میں نے کہا کیا یہ تمہاری مسز کی فوٹو ہے؟ میں نے کارنر ٹیبل کے ایک فریم کو اٹھا کے غور سے دیکھا۔ میری بیوی کی تصویر وہیں رکھ دو، سور کے بچے، وہ چلا کے بولا۔
تمہاری وائف تو بہت ینگ ہے اور بہت خوبصورت، میں نے کہا، اور اگر میں نے بیان دے دیا کہ یہاں میں اس کے بلانے پر آیا تھا، میں اس کا یار ہوں، شادی سے پہلے کا، اور وہ ایک آوارہ حسب توقع میجر سلطان نے مجھے انگریزی میں ایک گندی گالی دی اور ریوالور اٹھا کے فائر کیا۔ اس کی عزت و ناموس پر یہ ایک رقیق حملہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اس کے ہاتھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور میرے آخری لفظ کے شاک پر اس کا رد عمل دیکھتے ہی میں غوطہ مار کے صوفے سے فرش پر گر گیا، لیکن گرتے گرتے میں نے تصویر کا فریم میجر سلطان پر پھینک مارا۔ فریم دانت کا اور بھاری تھا، میرا نشانہ بھی خطا ہوا۔ فریم ریوالور والے ہاتھ پر نہیں لگا بلکہ میجر سلطان کے منہ سے ٹکرایا، تاہم مجھ سے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میجر سلطان ایک کوشن والے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جھکا تو اس کا توازن بگڑ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اسے دبوچ لیا۔ تم نے یہ سب کچھ بلا وجہ کیا۔ میں نے میجر سلطان کی کلائی کو جھٹکا دے کر فرش پر مارا اور ریوالور لے لیا۔ یو باسٹرڈ! میجر نے زور لگا کے مجھے دور پھینک دیا اور چلانے لگا، نور خان! مگر گولی کی آواز پر اس کا بیٹ مین پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی بیوی آ گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، مگر اتنی معصوم صورت تھی کہ مجھے اپنے بےہودہ الفاظ پر شرم آئی۔ سب رک جاؤ اپنی اپنی جگہ پر، میں نے ریوالور سنبھال کر کہا، ورنہ میجر صاحب کی جان جائے گی۔ میرا ارادہ ابھی تک کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، بس میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا راستہ کوئی نہ روکے۔ خدا کے لیے تم جاؤ، میجر سلطان کی بیوی نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے سامنے آ گئی۔ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میجر سلطان نے غرا کر کہا۔ پلیز تم چپ رہو، میجر سلطان کی بیوی نے پلٹ کر کہا۔ میری خاطر مجھے بہت افسوس اور شرمندگی ہے خاتون، میں نے کہا کہ میں نے آپ کے شوہر کے سامنے انتہائی نامناسب اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ریوالور کا میگزین خالی کر کے گولیاں جیب میں ڈال لیں۔ میجر سلطان نے پھر مجھے ایک گالی دی۔ میں اکیلا ہوتا تو دیکھتا، تم مت بولو، میجر سلطان کی بیوی نے چلا کر کہا۔ یہ آپ کا سروس ریوالور ہے۔ میں نے ریوالور نیچے ڈال دیا، اس لیے میں ساتھ نہیں لے جا رہا ہوں، اس کی گمشدگی سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ گولیاں بھی میں باہر ڈال جاؤں گا، تاہم آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، میرے پاس ذاتی اسلحہ بھی ہے۔ میں نے اسے جیب کے اندر سے اپنا ریوالور نکال کے دکھایا۔ اگر میرا مقصد آپ کو لوٹنا ہوتا تو میں فون کرنے کا احمقانہ ڈرامہ نہ کرتا۔ اور میجر سلطان، بے شک میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں چور، ڈاکو یا نوسر باز بھی نہیں ہوں۔ میں اتنا ہی شریف آدمی ہوں جتنے آپ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ سے ضرورت کے تحت ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی میں وضاحت نہیں کر سکتا، مگر میجر، ایک دن آئے گا کہ تم مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہو گے اور اس تعلق کو اہم سمجھو گے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہی تمہاری غلط فہمی رفع ہو جائے تو تم یہ سب بھول جاؤ اور ہم پھر ملیں تو دوستوں۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میجر سلطان نے کہا۔ وہ کنفیوز ہو گیا تھا اور اب اس کے لہجے میں نفرت یا اشتعال کا جذبہ سرد پڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا، فی الحال شب بخیر، خدا حافظ مسٹر سلطان اور مسز سلطان۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اطمینان سے سو جائیے اور اس واقعے کو بھول جائیے۔ میں اطمینان سے باہر نکلا تھا، مگر مجھے میجر سلطان کی طرف سے اطمینان نہیں تھا، چنانچہ میں ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ مشکل سے 2 منٹ کے بعد میجر باہر آیا۔ بیوی نے اس کی قمیض کی ایک آستین پکڑ رکھی تھی۔ گیا کدھر آخر وہ؟ کہیں بھی گیا، تم اندر چلو، میجر کی بیوی نے کہا۔ آپ بولیں تو میں اس بدماش کو گچی سے پھڑ لاؤں، اس کے بیٹ مین نور خان نے کہا۔ چلو تم بھی اندر، اب سورما بن رہے ہو، مسز سلطان نے اسے جھاڑا۔ جب وقت تھا تو چوہے کی طرح دبک گئے تھے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو اس کے پیچھے جانے کی، اسے میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ نقصان پہنچانے والا آدمی تھا بھی نہیں۔ یہی تو مجھے حیرانی ہے کہ وہ آیا کیوں تھا، میجر سلطان نے کہا۔ نہ کچھ لینا نہ دینا، خواہ مخواہ ایک بوگس کال کی، بہت پوری اسرار آدمی تھا۔ شکر کرو کہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، تم نے گولی تو چلا دی تھی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میجر سلطان بگڑ کے بولا۔ کچھ بھی کہا ہو، جاتے جاتے معافی تو مانگ گیا۔ مارا جاتا میرے ہاتھوں تو یہ مذاق مہنگا پڑتا، میجر نے کہا اور بیوی کے ساتھ اندر لوٹ گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ BMW وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے مخالف سمت میں سفر کیا اور تقریباً 50 قدم چلنے کے بعد گھوم کر پیچھے والی اسٹریٹ پر ہو لیا۔ وہیں کونے پر مجھے ایک ٹیلی فون کا کھمبا دکھائی دیا اور میں اللہ کا نام لے کر اس پر چڑھ گیا۔ بنگلے سے نکلنے کے چند منٹ بعد میں پھر میجر سلطان کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، میجر سلطان کی آواز آئی۔ میجر سلطان، میں نے کہا، اب میں بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا تھا۔ تم؟ انتہائی حیرت سے میجر سلطان صرف ایک لفظ بول سکا، یس میں نے کہا، فون بند مت کرنا، مجھے تم سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، میں صرف تمہارا فون نمبر نوٹ کرنے آیا تھا۔ مائی گوڈنس، اور اب کس کے بنگلے میں گھسے ہو فون کرنے؟
یہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا میں ہر جگہ رسائی رکھتا ہوں۔ تم نے ریوالور کی گولیاں کہاں ڈالی ہیں؟ گیٹ پوسٹ کے اوپر۔ میں نے کہا اب میری بات سن لو، جو تم کو مذیقہ خیز لگے گی مگر یہ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا انتہائی اہم معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ملک کا دفاع کرنے والوں میں ہو، اس لیے تم اس معاملے سے اچھی طرح نمٹ لو گے۔ کیا تم پاگل ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ تمہارے گھر کے باہر ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا جرمنی کی BMW، اس کے اندر 2 افراد ہیں، ان کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دو، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ کیا تم نے گزشتہ اخبارات سے سنگرالی سے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہونے کی تفصیل پڑھی تھی؟ ہاں، وہ چونکا پڑھی تھی، اس میں سائیں پاپڑ والے اور چوری والا کے ذخائر کا ذکر بھی تھا۔ تم سکندر بخت، اوہ مائی گاڈ، تھینک یو میجر کہ تم نے مجھے دیر سے صحیح مگر شناخت کر لیا۔ امید ہے اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تم براہ راست بھی بات کر سکتے تھے اپنا نام بتا کے۔ میں اعتماد کا خطرہ مول نہیں لیتا مگر اعتماد کرنا جانتا ہوں۔ میں نے کہا اب تم باہر جا کے ان دونوں کو قابو کرو اور دیکھو کہ وہ تفتیش میں کیا بتاتے ہیں۔ وہ خطرناک لوگ ہیں اور ان کے پیچھے بھی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود کو بھی مار سکتے ہیں اور تم کو بھی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری خوبصورت بیوی اس عمر میں بیوہ ہو، ایک آوارہ اور بد کردار عورت۔ وہ انسا، میں معافی مانگ چکا ہوں میجر، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ سب تم کو مشتعل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تم مشتعل نہ ہوتے تو میں خود کو یا تمہیں نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے کیسے نکلتا۔ اچھا سبق دیا ہے تم نے مجھے، وہ بولا۔ آئندہ میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گا۔ بہت مشکل ہے میجر سلطان، بلکہ ناممکن، میں نے ہنس کر کہا۔ کوئی بھی غیرت مند شوہر ایسی بیہودہ بات پر وہی کرے گا جو تم نے کیا۔ تم بھی یہی کرتے؟ بالکل۔